ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سماک بن خرشہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، میں نے اپنے گھر میں چرچراہٹ کی آواز سنی، چکی کی چرچراہٹ کی طرح، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح بھن بھناہٹ سنی، اور بجلی کی چمک کی طرح چمک دیکھی تو میں نے گھبرا کر سر اٹھایا تو اچانک ایک سیاہ سایہ میرے گھر کے صحن میں نظر آیا جو بلند اور لمبا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور اس کی جلد کو چھوا تو اس کی جلد خاردار چوہے کی طرح تھی۔ اس چیز نے میرے چہرے پر آگ کے شعلے جیسی کوئی چیز پھینکی تو میرا گمان ہوا کہ اس نے مجھے جلا دیا اور میرے گھر کو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں رہنے والے جن سرکش اور برے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کعبہ کی قسم، کیا تیرے جیسے آدمی کو اذیت دی جا سکتی ہے؟ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ اور دوات لاؤ، تو دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کو دی اور حکم فرمایا ابو الحسن لکھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین إلى من يطرق الدار من العمار وزوار والصالحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن تك عاشقا مولحا أو فاجرا مقتهما أو راغبا حقا أو مبتلا هذا کتاب اللہ تبارک و تعالی ینطق علینا وعلیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون ورسلنا یکتبون ما تمکرون اترکوا صاحب کتاب ھذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون حميم لا ينصرون حامیم عین سین قاف تفرق اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس خط کا ترجمہ ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے لیے لکھوایا۔ یہ خط رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، ان جنات کے نام جو رات کی تاریکی میں گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ رہائشیوں میں سے ہیں اور صلحاء میں سے ہیں، ہاں جو بھلائی کی نیت سے آئے۔ یا رحمان اما بعد، بے شک ہمارے اور تمہارے لیے حق میں وسعت ہے، اگر تو کوئی فریق عاشق ہے یا بے پرواہ سرکش ہے یا حق کی طرف رغبت کرنے والا ہے یا اہل و باطل سے ہے، تو یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہم پر اور تم پر حق کے ساتھ گواہی دے گی
کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک ہم لکھواتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور ہمارے قاصد لکھتے ہیں جو کچھ مکر و فریب تم کرتے ہو۔ چھوڑ دو اس صاحب خط کو اور چلے جاؤ بتوں کے پجاریوں لوگوں کی طرف جن کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ اور معبود بھی ہے، تو سن لو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اسی کے فیصلے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یغلبون حامیم لا ینصرون حامیم عین سین قاف، بکھر گئے اللہ کے دشمن اور اللہ رب العزت کی حجت تمام ہو گئی، اور برائی سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں مگر اللہ تعالی کی مدد سے، پس ان قریب وہ کفایت کرے گا تیری ان سے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ خط لیا اور اس کو لپیٹا اور گھر لے آیا، اس کو اپنے سرہانے رکھ لیا، رات گزر گئی، پس میں نیند سے بیدار نہیں ہوا، ایک چیخنے والے کی چیخ سنی جو کہہ رہا تھا اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لات و عزا کی قسم ہمیں ان کلمات نے جلا دیا، تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب تو اس خط کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم تیرے گھر میں اذیت دینے کبھی نہ آئیں گے، اور نہ تیرے پڑوس میں اور نہ اس جگہ جہاں یہ خط ہوگا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم میں اس خط کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تحقیق و رات مجھ پر بہت لمبی ہو گئی، یہ سبب جنات کے رونے اور چیخنے کی آواز سے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میں نے فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، اور رات میں جو کچھ جنات سے سنا اس کا ماجرا بیان کر دیا، اور وہ جو میں نے ان سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خط کو ان سے ہٹا دو، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک یہ عذاب کی تکلیف قیامت تک پاتے رہیں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین، آپ نے یہ کلپ سنا جو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک لمبی حدیث ہے، اور اس کو آج کل جو سوشل میڈیا میں بڑا پھیلایا جا رہا ہے، تو مجھے بھی کسی صاحب نے بھیجی تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں یہ جدید وسائل ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ ہے، کہ فوائد ہیں، تو ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی بہت ہیں، اور ان نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے ان کے ذریعے سے جھوٹی من گھڑت بے بنیاد حدیثیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، جبکہ حدیث کے معاملے میں تحقیق اور چھان بین کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو آگے پھیلایا جائے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ واقعی حدیث صحیح ہے، یہ نہیں کہ کسی نے حدیث بھیجی، اس نے اس کو آگے بھیجانا شروع کر دیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی معتبر علماء سے جس کو حدیث کا علم ہے، یہ نہیں کہ آپ سے کہ ہمارے مسجد کے امام ہیں ان سے پوچھنے، نہیں، جو معتبر عالم ہے جس کو حدیث کا علم ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث کیسی ہے، اگر وہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے رسول اللہ کی حدیث ہے، تو پھر اس کو آگے پھیلایا جائے، ورنہ جو ہے اس حدیث کو آگے نہیں پھیلایا جائے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ من کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا حدیث کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو لوگوں تک اگرچہ کوئی ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو، ان کی روایات، ان کے قصے کہانیاں بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وحدث عنی ولا تکذب علیہ، مجھ سے بھی بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ نہیں بولو، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس حدیث میں جو ہے
اللہ کے نبی نے جو ہے یہ پہلے کیا مجھ سے پہنچا دو، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بیان کرو ان کی حدیثیں، ان کے قصے، ان کے حکایات وغیرہ، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ نہیں بولو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے جو حدیث بیان کی جائے اس کے بارے میں چھان بین تحقیق ہو، پہلے یہ علم ہو جانا چاہیے کہ واقعی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور اس لیے کئی صحابہ جو ہے، جیسے کہ میرے عادی نے الکامل میں لکھا ہے، کئی صحابہ جو حدیث کو اس لیے نہیں بیان کیا کرتے تھے کہ شاید اگر حدیث کو بیان کرنے میں ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم رسول اللہ کے اس فرمان کی وعید میں جو ہے وہ آ جائیں۔ وہ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جو ہے جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ تو اسی صحابہ بہت احتیاط کرتے تھے حدیث کے بارے میں یہ الگ موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس یہ ایک مثال ہی کافی ہے۔ تو حدیث کے بارے میں یہ ضروری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث تو یہ ضعیف کیسے ہو سکتی؟ امام حاکم اپنی کتاب مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے جہالت کی بنا پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ سے جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں سب صحیح ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ سے مروی حدیثیں صحیح بھی ہیں، غیر صحیح بھی ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے جس میں ابو دجانہ کا قصہ ہے، واقعہ ہے، یہ جو ہے اس حدیث کو بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور سیوطی نے، اور یہ ابن جوزی نے الموضوعات میں، اور سیوطی نے اللہ المسلم فی الحدیث الموضوعہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ روایت جو ہے، یہ جو حدیث ہے یہ من گھڑت ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے۔ امام بہقی جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے، وہ اس کو روایت کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں، ہوا حدیث موضوع لا تحل روایت، یہ من گھڑت روایت ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کی روایت، اس کو روایت کرنا، اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ابن جوزی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں، ھذا حدیث موضوع بلا شک، یہ بلا شک بلا شبہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اور علامہ ذہبی اپنی کتاب السیر میں لکھتے ہیں، ما ادری من وعدہ، میں نہیں جانتا کہ اس کو کس جھوٹے نے گڑا ہے۔ اور میزان میں لکھتے ہیں اپنی کتاب، علامہ ذہبی اپنی کتاب المیزان میں، ہوا حرز المکذوب، یہ جھوٹا جو یہ دم جو ہے، یہ دم جو اسے حرز کہا جاتا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح تلخیص الموضوعات میں لکھتے ہیں، ابن جوزی کی جو الموضوعات کتاب ہے اس کی علامہ ذہبی نے تلخیص کی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، ھذا موضوع بیقین، یقیناً یہ من گھڑت روایت ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ اور ابن حجر الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ بعض جھوٹے لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے، بعض جھوٹے لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے۔ اور اسی طرح سیوطی نے بھی کہا کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ تو یہ جب یہ ثابت ہوا کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کا پھیلانا جو بہت بڑا گناہ ہے، اس کا پھیلانا جرم ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ ہر وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حدث عنی ولا تکذب علی، مجھ سے بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ نہیں بولو۔ گویا کہ آپ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے جب حدیث بیان کرو تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو کہ واقعی مجھے میری حدیث ہے یا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث من گھڑت ہے، اس کو بیان کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس صراحت کے بعد بھی اگر کوئی اس کو بیان کرے گا تو گویا کہ رسول اللہ پر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بخاری مسلم یہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے، اور 70 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، 70 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کو آگے بیان کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کسی نے بیان کیا، کسی کو بھیج دی ہے تو اس کو یہ صراحت جو ابھی میں نے کی ہے، اس کو یہ صراحت بھی بھیجے اس حدیث کے معنی میں جو بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔